الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين ثم آمين بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی ساری بیماریاں دور فرمائے، ہمارے سینے کے اور ہمارے دل کے زنگ کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور بار بار مقدس مقامات کا اللہ تعالیٰ ہمیں بلاوا نصیب فرمائے۔ با آواز بلند مل کر لبیک پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالی ہماری لبیک کو قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آئیے اس مبارک مہینے کی نسبت سے ہم تجدید ایمان کر لیں کہ بسا اوقات لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو کلمات کفریہ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر جنت کا مذاق اڑایا جائے یا جنت کی کسی نعمت کا مذاق اڑایا جائے تو یہ کفر ہے۔ جہنم کا مذاق اڑایا جائے یا جہنم کے کسی عذاب کو ہلکا سمجھا جائے یہ کفر ہے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح روزوں کا یا قربانی کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے۔ تو بسا اوقات لا علمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مذاق ہے، یہ تو لطیفہ ہے، لیکن بسا اوقات اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کفریہ ہوتے ہیں۔ پھر کوئی اگر غلط بات کہہ رہا ہے، کفر بک رہا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر یہ بھی کفر ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غلط بات کہہ کر کہتے ہیں کیا خیال ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو جواب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں میں اتنی جرأت نہیں ہوتی، اتنی بہادری نہیں ہوتی، تو صرف مروت کی وجہ سے کہتے ہیں ہاں آپ کی بات صحیح ہے۔ تو یہ بھی کفر ہے کہ کفر کو صحیح کہنا بھی کفر ہے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں۔ دیکھیں، اگر زبان سے کفر نکل گیا یا ہمارے عمل سے کفر ہو گیا تو جب تک توبہ نہیں کریں گے وہ بندہ کافر ہے، اور اگر اسی حال میں مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ اس لیے معاملہ بڑا نازک ہے۔ جس چیز کی ہمیں دعا کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس میں نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ جیسے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل سے اور کنجوسی سے پناہ مانگی۔ تو اس میں نصیحت یہ ہے کہ کنجوسی بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، جیسے آپ نے برے اخلاق سے پناہ مانگی، تو حضور کے اخلاق تو اعلیٰ ہیں، بلکہ آپ کے صدقے میں ہی سب کو اخلاق ملے۔ لیکن ہماری تعلیم ہے کہ برا اخلاق کتنی بری چیز ہے کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو طلب کیا، یا اللہ مجھے سخاوت عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، تو جن چیزوں کو حضور نے طلب کیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ یہی دعا مانگی، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی دیں۔ حضور تو وہ ہیں جن کے صدقے میں ایمان سب کو ملا۔ تو ہماری تعلیم ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں، 10 سال کی عمر سے لے کر 10 سال مسلسل، یعنی 10 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور پھر مسلسل 10 سال خدمت کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ یہی دعا مانگتے ہیں، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدمی دے، یعنی ایمان کی سلامتی دے، خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے بارے میں اندیشہ رکھتے ہیں؟ یعنی وہ صحابی رسول جانتے ہیں کہ حضور یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے بارے میں، بلکہ سمجھ گئے کہ یہ ہماری تعلیم کے لیے۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے ایمان کے بارے میں اندیشہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی میں اپنی امت کے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوں۔ آپ نے فرمایا دل کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، دل کی مثال ایک پر کی طرح ہے جو کھلے میدان میں اور ہوا اسے الٹ پلٹ کر رکھی ہو۔ تو اس میں تعلیم ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں اور کوشش بھی کریں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ دیکھیں، ایک بچہ نیک صالح ہوتا ہے، لیکن جب ہیروئنچی کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہیروئنچی بن جاتا ہے۔ ایک بچہ بڑا نیک ہوتا ہے، لیکن ڈاکوؤں اور دہشت گردوں سے دوستی ہوتی ہے تو ڈاکو بن جاتا ہے، دہشت گرد بن جاتا ہے۔ جیسی صحبت ویسے اثرات آتے ہیں۔ تو جو ہم کانوں سے سنتے ہیں ان کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں، تو ہمیشہ اچھی باتیں سنیں اور اچھے لوگوں کی باتیں سنیں۔ یہ جو نظریہ ہے کہ سب کی سنیں، تو یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ اس نظریے کا نقصان یہ ہو گیا کہ پھر ہمارے بچے ہیروئنچی کی بھی سننے لگے، ڈاکوؤں کی بھی سننے لگے۔ بھائی سب کی سنیں، تو سب کی نہیں سننی، اچھی بات سننی ہے، کیونکہ بری بات بار بار سنیں گے تو اس سے دل خراب ہوگا۔ اور ہمیشہ اچھوں کی بات سنیں، ہمیشہ ان لوگوں کی بات سنیں جو سچے پکے صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، جو عاشق رسول ہوں، جو سنی صحیح العقیدہ ہوں، جو صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں، ادب اور تعظیم رکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، اگر مجھ سے، میری زبان سے یا میرے فعل سے اگر کوئی کفر ہوا تو میں نے توبہ کی، میں ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الحمدللہ ربیع الاول میں خوب کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور صرف ہم ہی نہیں کرتے، پوری دنیا میں یہ معمول ہے۔ اور صرف یہی نہیں ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ پورے سال ہی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، محفل منعقد ہوتی ہیں، محفل میلاد منعقد ہوتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں ربیع الاول میں خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے قصیدے، آپ کی معجزات، یہ سب بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں باعث برکت ہیں، لیکن ربیع الاول منانے کا یہ بھی انداز ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچی پکی توبہ کر لیں، اور جتنے گناہ ہیں سب کو چھوڑ دیں،
اور حضور کی محبت میں فنا ہو جائیں اور ہم کہیں میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. میں جھوٹ بولوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لاکھوں کروڑ روپے قربان حضور کے فرمان پر. سرکار نے فرمایا جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے. کروڑوں روپے کا بھی نفع ہو تو میں حضور کے فرمان پر میری جان قربان، ساری دنیا قربان. میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں فراڈ نہیں کروں گا، اب میں دو نمبری نہیں کروں گا، اب میں حلال و حرام کی فکر کروں گا، اب میں حرام نہیں کماؤں گا، اب میں ملاوٹ نہیں کروں گا، اب میں دو نمبر مال نہیں بیچوں گا، اب میں حسن اخلاق کا پیکر بن جاؤں گا، اب میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اب میں اپنے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کروں گا، اب میں صابر بنوں گا، شاکر بنوں گا. اب مجھے کوئی بھی دیکھے گا تو کہے گا کیا بات ہے، آپ تو بالکل بدل گئے. تو میں کہوں گا بات یہ ہے کہ سرکار کا مہینہ آیا، میں نے توبہ کر لی، حضور کی محبت میں فدا ہو گیا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. یہ گناہوں کی لذتیں کیا ہیں؟ میری تو جان قربان، میری گردن قربان رسول اللہ پر. میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، ان لذتوں کو چھوڑ دوں گا، میں حرام سے بچوں گا. میں اس حدیث پر غور کروں گا کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہیں، کتنے رنجیدہ ہوتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے بازار میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زمین پر جو سب سے پیسے بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے تو آپ نے گندم کا ڈھیر دیکھا، بہت خوبصورت تھا، اوپر گندم بہت اچھا لگا تھا. جیسے ہمارے یہاں معمول ہے، کوئی بھی آپ جگہ پر جائیں تو ڈھیری لگاتے ہیں تو جو اچھے اچھے دانے ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں، خراب نیچے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گندم کی ڈھیری میں اپنا دست مبارک ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی، یہ گندم خراب ہو گیا تھا، بھیگ گیا تھا. آپ نے فرمایا تو نے دونوں کی ڈھیری ایک ساتھ کیوں بنائی؟ نیچے خراب گندم رکھا، اوپر اعلیٰ اور اچھا گندم رکھا. تجھے چاہیے تھا کہ جو اچھا گندم تھا، جو سوکھا ہوا تھا، اچھا تھا، اس کی ڈھیری الگ بناتا، اور جو گیلا تھا خراب ہو گیا تھا اس کی ڈھیری الگ بناتا، تاکہ لینے والا فوراً دیکھ لیتا. من غشا فلیس منا. یاد رکھو جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے بتائیے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں اور کسی تاجر سے کہیں کہ تو دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو بتائیے اس کے ہوش اڑ جائیں کہ نہیں؟ تو خواب میں تشریف لائیں یا نہ لائیں آپ کی مرضی ہے. آپ نے تو پہلے سے یہ فرمان تو جاری کر دیا. یہ فرمان ہر اس تاجر کے لیے ہے جو ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جو لوگوں کو اس طریقے سے دو نمبر مال دے دیتا ہے. من غش فلیس منا. تو ربیع الاول کے مبارک مہینے میں آپ سوچیں اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے رنجیدہ ہیں تو پھر کیا ہماری زندگی، پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی تو وہ زندگی ہے کہ ہمارے آقا ہم سے خوش ہوں. اگر خوش کرنا چاہتے ہیں تو آج اپنے خصوصاً کاروباری معاملات کو درست کر دیں. ہم ایسے دیانتدار بن جائیں کہ لوگوں کو ہم پر ایسا اعتماد ہو، لوگ کہیں یار یہ مر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ قرضہ دبا نہیں سکتا، یہ مال دبا نہیں سکتا، یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا، یہ دو نمبر مال نہیں بیچ سکتا،
کیونکہ یہ رسول اللہ کا سچا غلام ہے. کاش ہم ایسے بن جائیں. اب دیکھیں اس واقعے کے اندر انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ گندم سارا اچھا ہے. صرف کیا تھا، جو عیب تھا اس کو ظاہر نہیں کیا تو حضور ناراض ہو گئے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بیچتے ہوئے عیب کو بھی ظاہر کرنا چاہیے. پیارے محترم بھائیوں، زندگی مختصر ہے. اگر ہمارے آقا راضی ہیں نا تو قبر میں بھی ہمیں سکھ ہی سکھ ہے، اور آخرت میں بھی سکھ ہے، اور پھر دنیا میں بھی سکھ اور چین ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہمارے آقا ہم سے رنجیدہ ہیں، ہم جتنے بھی دولت مند بن جائیں سکون نہیں کما سکتے، سکون نہیں حاصل کر سکتے. کیونکہ جو امتی اپنے نبی کو رنجیدہ کر دے وہ کبھی سکھ اور چین نہیں پا سکتے. آئیے توبہ کریں، آئیے اپنی زندگی کو بدلیں، نمازوں کی پابندی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نمازوں کو قضا نہ کریں، شریعت کی پابندی کریں، قرآن پاک کے قریب ہو جائیں. الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ درس ہوتا ہے، روزانہ 6:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک، لیکن اتوار کے دن 7:45 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک درس ہوتا ہے. اب آئیے قرآن پاک کے درس سے خود بھی منور ہوں، اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، خواتین کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اور اپنے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن کریں. اگر ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کے نور کے قریب نہ کیا تو پھر آپ بتائیے ہماری نسلیں اسلام پر قائم رہ سکتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر نہ کی تو حدیث پاک، وہ حدیث تو سنی ہے نا آپ نے کہ ایک شخص جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کے بیوی بچے اسے روک لیں گے اور کہیں گے مالک مولا یہ نیک تھا لیکن کبھی اس نے ہمیں گناہوں سے روکا نہیں، ہمیں نماز کی تلقین نہیں کی. اب ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو ہمارا ذمہ دار یہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. تو فرشتے قیامت کے میدان میں ندا دیں گے یہ وہ بدنصیب ہے جو بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے. ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر خاص فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہم سب کے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن منور فرمائے.